أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين توابون او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اتارا تو اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ اے آدم اور اے حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک درخت ہے جنت میں، بس اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے. تو شیطان جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور مرتے دم تک اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے بے تعلق کر کے رکھے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آخری دم تک وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے اللہ سے دور رکھے. تو شیطان نے حضرت آدم حضرت حوا سے کو بھی وسوسے میں ڈالا، بہکایا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا استعمال کر لو گے تو پھر تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے. تو ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ غلطی ہوئی اور انہوں نے جنت کا وہ درخت کے قریب جانے کے لیے جس کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کو استعمال کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ غلطی ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی ان سے، اور انہیں جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. اپنی اس غلطی پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے آپ کی بات نہ مان کر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، تو اب آپ کے علاوہ کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی اور اپنی خطا کی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو معاف فرما دیا. قرآن کریم کی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہو جانا یہ بشری کمزوری ہے، اور غلطی پر جمے رہنا، غلطی پر گناہ پر جمے رہنا، گناہ پر گناہ کرنا، مسلسل گناہ کرنا، یہ شیطانی علامت ہے اور یہ شیطانی شعار ہے. مومن سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو مومن جو ہے فوراً اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اسے چھوڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، تمام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، خیر الخطائین توابون، اچھی غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. توبہ، سچی توبہ شرط ہے. توبہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر ہم توبہ کر رہے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ایک گناہ میں مسلسل ہماری گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، اور استغفار کی کثرت بھی کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ یہ ہے کہ ان یقلی عن المعصیہ، جو توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے اس کی
پہچان یہ ہے کہ ان یقلی عن المعصیہ، سب سے پہلے گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو چھوڑے۔ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے پہلے اس گناہ کو ترک کرے، اس کو چھوڑے، اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ تب توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان یندم علیہا، اس کو اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کر لیا، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی دردناک آگ میں جانا پڑے گا، اور جہنم کی دردناک آگ اتنی سخت اور اتنی سخت ہے کہ اس کی ایک چنگاری بھی پوری دنیا کو راکھ اور خاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ تو ایندم علیہ، جو بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں دور کر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے۔ ہمارا ایسا محسن اعظم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں مومن بنایا، جس نے ہمیں عالم بنایا، جس نے ہمارے دل میں اپنا پاک کلام قرآن کریم رکھا، حافظ قرآن بنایا، جس نے ہمیں علماء کے گھر میں پیدا کیا، جس نے ہمیں ساری دنیا کی اچھائیاں اور نعمتیں عطا کی، اور ہم اتنے نالائق اور ہم اتنے کیا نام ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کہ ہم اس کریم رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ ہم سے بڑا غلطی ہوئی، ہم سے بڑا کیا نام ہے ہم سے بڑی خطا ہوئی کہ ہم اپنے کریم رب سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے اپنے کریم اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کے خوف کے دو آنسو آنکھوں سے نکلیں، یہ ہے توبہ۔ اور ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الی مثلیہ ابدا، اور توبہ کی علامت اور توبہ کی پہچان اور توبہ یہ ہے کہ یہ پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ جو بھی گناہ میں کر رہا ہوں، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ماں باپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اساتذہ دیکھیں نہ دیکھیں، پیر دیکھے نہ دیکھے، بڑے دیکھے نہ دیکھیں، کوئی جانے نہ جانے، میرا رب، میرا اللہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ میرے کمرے کی تنہائیوں بھی میرے ساتھ موجود ہے، وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی ذات کا خوف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کی ذات کا استحضار رکھتے ہوئے یہ پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ان گناہوں کو جن میں مبتلا ہوں نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور جب سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہم پر رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اپنے انعامات کی اللہ تعالیٰ ہم پر بارش فرمائے گا، ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کو حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ دیکھیے کتنے بڑے کرم کی بات ہے گناہ اور وہ توبہ کی برکت سے نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں، کتنا بڑا کرم ہے اس کریم کا۔ تو آج مبارک رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، آئندہ کی سال کی زندگی میں خیر اور صلاح اور فلاح حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو ہم استغفار جہاں زبان سے پڑھتے ہیں وہیں دل سے بھی اس بات کا عہد کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کو پتہ ہے، ہمارے ہاتھ اور پیروں کو پتہ ہے، ہماری آنکھوں اور کانوں اور ناکوں کو اور ہمارے جسم کے اعضاء جن سے ہم گناہ کر رہے ہیں وہ سب گواہ ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، کرامن کاتبین کو پتہ ہے۔ جی ہم جو کچھ گناہ کر رہے ہیں استغفار زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سچی پکی توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کی برکت سے اس مبارک رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اپنے انعامات کی بارش نازل فرمائیں گے،
اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، اور برابر بھی سب مبتلا بھی ہیں، سب کے سامنے ہے کہ آج پوری دنیا بے بس ہے، پوری دنیا بے بس ہے، اور پوری دنیا ایک کرب میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہے۔ ان حالات سے دنیا کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نکال سکتی ہے، سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی مہلک وبا سے، ایسی مہلک بیماری سے، ایسی مہلک موت سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ جتنے ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا ایک درجہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو 99 گنا اس سے کہیں زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اس کریم رب کو جو ہے اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر اس سے مانگیں، اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، امید رکھیں کہ وہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور اس دنیاوی وبا سے، اور یہ دنیاوی وبا آخرت کے عذاب اور آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس دنیاوی وبا سے بھی چھٹکارے کی دعا کریں اپنے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے، اور آخرت کی جو تکلیف ہے، اس کا جو آخرت کا جو عذاب ہے، اس سے بھی پناہ مانگیں، اس سے بھی حفاظت کی اللہ سے دعا کریں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، عام مرحوم مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ آج کی اس مبارک رات کو غفلت میں نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں، رجوع الی اللہ جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور عملی دعا کے ساتھ ساتھ صدقات بھی کریں، صدقہ کریں۔ اپنے مرحومین کے لیے جہاں استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں، وہاں مالی صدقہ بھی کریں، جس سے جو بن پڑ سکتا ہے وہ مالی صدقہ نکال کر پھر کل صبح انشاءاللہ فقراء میں، غرباء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں، آج کے موجودہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں اللہ کے بندے ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں ایسے ہیں جنہیں کئی دن سے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے، ان تک ان صدقات کو لے کر جو ہے ان تک ان صدقات کو پہنچائیں، ان بھوکوں کی بھوک دور کریں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کریں، بے روزگاروں کے لیے روزگار کا نظم کریں، اور اللہ کے مستحق اللہ کے بندوں پر جو ہے ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جو بھی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو مالی صدقات کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ فاستبقوا الخیرات لعلکم تفلحون، اے میرے بندو نیکیوں میں سبقت کرو، تم نیکیوں میں سبقت کرو گے تو ہم تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے، اور جب اللہ فلاح عطا کا فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ مہلک بیماری جلد سے جلد جو ہے وہ ہمارے اوپر سے اور امت کے اوپر سے دور ہو جائے گی۔ آج کی مبارک رات ہے، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے، رجوع الی اللہ میں گزارنا ہے، اللہ سے اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگنا ہے، اپنے دوست اور احباب کے لیے مانگنا ہے، اپنے متعلقین اور اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے شہر کے لیے مانگنا ہے، اپنے گاؤں والوں کے لیے مانگنا ہے، اپنے ملک کے لیے مانگنا ہے، ساری دنیا انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے مانگنا ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل خاص سے، کرم خاص سے پوری دنیا پر رحم فرما کر اس موذی تک بیماری یا